اپنے ایمان کی اتح گہرائیوں سے اس بات کو مان لو، مخلوق کے لیے خدا ولایت ہی ولایت ہے۔ آپ سلامت رہیے۔ جو سمجھ گئے میری بات تک پہنچے ہیں، میں سر پہ ہاتھ رکھ کے ان کو سلام کہہ رہا ہوں۔ وقت میرے پیش نظر ہے، سفر میں نے وہیں تک کرنا ہے جو دامن وقت ہے، لیکن آج رفتار میں ایسی رکھوں گا کہ اس سے کم از کم یہ اندازہ یا احساس نہ ہو کہ کم وقت رہا تو گفتگو بھی کم ہے۔ آپ اپنی اپنی سیٹ سنبھالیے، میں وہ اڑان بھرنے لگا ہوں جس کی پہلی منزل کو عرش کہتے ہیں۔ عبد ہم نے تلاش کرنا ہے، عابد آپ جانتے ہیں عبادت کرنے والا۔ بس اتنا سمجھیے کہ 1400 سال سے مولوی نے لوگوں کے ذہن میں جو عبد ٹھونسا ہے، در حقیقت عبد اسے نہیں کہتے۔ ایک جملہ صرف یہاں تک کہہ رہا ہوں، ہم آنے والے دنوں میں عاشور تک عبد کا سفر کریں گے۔ ایک جملہ کم از کم آج کی حد تک کہہ رہا ہوں، اسی کے سراؤنڈنگ گفتگو رہے گی، توجہات میری جانب رکھیے گا۔ دنیا نے ترجمہ کیا عبد کا بندہ، میں کہتا ہوں نہیں، عبد کا ترجمہ بندہ نہیں ہے، عبد اسے کہتے ہیں جس کے بندے ہوں۔ آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے۔ آپ نے بنا وضاحت کے بات کو قبول کیا، میں آپ کا مشکور ہوں، لیکن زیدی نے کبھی ممبر پر مالک وہ دن نہ دکھا ہے، کبھی کوئی ایسی بات کہے کہ جس کی وضاحت مولا نے نہ دے دی ہو، رہے گی۔ میں نے تو جملہ دیا ہے۔ اب عبادت، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، عابد عین سے ہے، عین سے ہے، عبادت عین سے ہے۔ کوئی عبادت شروع ہی نہیں ہوتی اگر عین۔ شاباش، آپ آباد رہیں۔ میں تو اپنی عبادت کا آغاز کر رہا ہوں نا۔ کوئی عبادت شروع ہی نہیں ہوتی اگر عین نہ ہو۔ اور یہ یاد رکھیے گا، عبادت اور ہوتی ہے، عادت اور ہوتی ہے۔ میں پیغام دینے کا عادی ہوں، میری اپنی عادت کا ایک حصہ ہے، نوجوانوں کے لیے پیغام بات کے بیچ میں موجود ہوتا ہے۔ مجھے بار بار رک کے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ پیغام ہے، بہت توجہ کیجیے گا۔ عبادت اور ہوتی ہے، عادت اور ہوتی ہے۔ اللہ عبادتوں کی جزا دیتا ہے، عادتوں کی جزا نہیں دیتا۔ شاید اگلا جملہ آج کی تمہید کی حد تک کا آخری جملہ ہوگا، پر کھول لو، بڑی توجہ۔ اللہ عبادتوں کی جزا دیتا، عادتوں کی جزا نہیں دیتا۔ آپ کہیں گے عادت اور عبادت میں فرق۔ آپ کا ذہن، میں آنکھیں پڑھ رہا ہوں اس وقت نہ جانے کتنے نوٹیکل مائلز کو عبور کرتا ہوا پانیوں پہ سفر کر رہا ہے۔ بڑی توجہ، اللہ عبادت کی جزا دیتا، عادت کی جزا نہیں دیتا۔ دھیان رکھنا، کہیں عبادتوں کے عادی نہ ہو جانا۔ بہت خطرناک بات کہہ دی ہے، ریکارڈ ہو گیا ہے آپ کے ذہنوں میں سے لے کر کیمرے تک۔ اس ایک جملے کو نکالو، زیدی اس پہ الگ اشرا پڑھ کے بتائے میں نے کہا کیا ہے۔ خیال رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم عبادت کی عادت میں مبتلا ہو جاؤ۔ عبادت اور ہے، عادت اور ہے۔ عبادت جب تک عبادت ہے، معبود کی ہے،
جب عادت بن جائے تو اپنی ہوتی ہے۔ میں نے کچھ کہا ہے گجرا والا، آپ سلامت رہو، جو سمجھ گئے ہو کم از کم وہ گواہی دینا، باقی چپ رہو۔ حیدری آپ آباد رہی۔ عبادت جب تک عبادت ہے، معبود کی ہے، جب عادت بن جائے تو اپنی شروع ہو جاتی ہے۔ صبح صبح اٹھ کر ورزش کرنا بہت اچھی عادت ہے، عبادت نہیں ہے۔ جو سمجھ گئے ہو وہ شاید اردو کے لفظ ذو معنی کو بھی سمجھو۔ کچھ باتیں کہی جاتی ہیں، کچھ کہہ کر نہیں کہی جاتی، میں نے دونوں کہہ دی۔ صبح صبح اٹھ کر ورزش کرنا بہت اچھی عادت ہے، عبادت نہیں۔ اس عادت کے نتیجے میں صحت اچھی ہوگی، لیکن اگر صبح صبح اٹھ کر عبادت کرو گے تو عقیدہ اچھا ہوگا۔ عادت نہ بنانا، عبادت ہی رکھنا۔ میں مثال بھی قرآن سے دینے کا عادی ہوں۔ ہوا تھا کبھی ایسا کہ کسی کو عبادت کرنے کا اتنا خط ہو گیا تھا کہ عبادت کرتے کرتے کب اس کی عبادت عادت بن گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اچانک سے 6000 سال کا سجدہ ہو جاتا تھا، اتنا عادی ہو گیا۔ اللہ نے کہا خبردار، یہ عبادت نہیں کر رہا، عادت میں مبتلا ہے۔ اب آپ کو بہت جلدی میں سمجھا دوں، لاؤ کاغذ اور قلم، کہو کسی بچے کو لکھے عبادت، اپنے ذہنوں میں لکھو عبادت، عین بے الف، مدد کرتے رہو میری، آگے دال، پھر تے، کیا بنی؟ عبادت لکھو، عین الف بے دال تے، عبادت عین بے الف، عادت عین الف دال تے۔ اچھی خاصی عبادت میں سے بے نکال دے، عادت رہ جاتی ہے۔ پڑھے لکھے ہونے کا ثبوت دو نا، کچھ تو بولو، آپ آباد رہو۔ پڑھی لکھی بات، جملے بازی نہیں، پڑھی لکھی بات کی گئی۔ اچھی خاصی مل کے سب آپ جی، اچھی خاصی فرسٹ کلاس کیٹیگری کی عبادت ہو، بندہ ابلیسیت میں مبتلا ہو کے تھرڈ کلاس حرکت کر بیٹھے، بے نکال دے، کیا ہوگا؟ ہاں کچھ زیادہ نہیں، عبادت تھی، عادت ہو جائے گی۔ جو ابھی تک فجر کی نماز تھی تو بے نکال، اب فقط اٹھک بیٹھک ہے، ورزش ہے کیے جاؤ، میں نہیں کہہ رہا۔ پھر قرآن، پھر قرآن، پھر قرآن، جمع کرو مخلوق کو، ساری مخلوق جمع ہوئی، اسی لیے جمعہ ہوا۔ اے جن دن جسے تم جمعہ کہتے ہو نا، یہ اسی دن جمع کیا تھا اس نے، جمع ہو، سب جمع ہو، کل مخلوق، صرف فرشتے نہیں تھے۔ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف فرشتے تھے، اس پہ الگ سے بات ہو سکتی ہے، لیکن بڑی ذمہ داری سے کر، صرف فرشتے نہیں، اللہ نے کل مخلوق جمع کی، کل مخلوق جمع کر کے اللہ نے اپنا شاہکار دکھایا۔ یہ دیکھو کیا، آدم کا پتلا کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، کھنکھناتی ہوئی،
کھنک رہا ہے نا سالڈ، ایسا سالڈ تھا۔ اگر اللہ اس بت کو سجدہ کرنے کا کہہ دیتا، بعد میں بت پرستی کیسے روکتا؟ بہت دھیان رکھنا، علمی گفتگو کرنے کا عادی ہوں، جملے بازی نہیں۔ آپ کے مطلب کی، آپ کی طبیعت کی باتیں بیچ میں آتی رہیں گی، لیکن پیمانہ اور اصول نہیں توڑنا۔ قرآن فرمان ساتھ ہو، بات علمی دلیل کے ساتھ ہو، کھنکھناتی مٹی سے۔ اللہ نے کہا جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو سجدہ۔ خبردار، ایک لمحہ پڑھ لے لوں، جب روح پھونکوں گا پھر تم نے قیام کرنا ہے، نہیں رکوع کرنا۔ اچھا پھر تشہد میں بیٹھ جانا، سجدہ کرنا۔ اللہ وہ صرف آپ کا نہیں ہے، وہ صرف آپ کا نہیں ہے، صرف جب میں کہوں، جب میں روح پھونک دی، روح تو اب کیا ہو؟ سجدہ کرنا۔ بہت توجہ، سجدہ کرنا، جب روح پھونک دوں سجدہ کرنا۔ کسے؟ مجھے نہیں، جہاں روح جا رہی ہے غور سے دیکھو، جدھر روح چلی جائے وہیں سجدہ کرنا۔ حکم کے بندے تھے، سب نے کر دیا۔ ایک اکڑ کے کھڑا ہو کے کہتا رہا تجھے کروں۔ اللہ نے کہا میرا بادشاہ مالک کا اسم شاید میں آ جاتا ہوں، شاید مولا کا اسم علم میری پشت پہ ہو رہا ہے، تو اس لیے درود پڑھیے، صلوات۔ تجھے کروں گا، بہت غور سے، منطقی نقطہ ہے یہ، تجھے کروں گا، نہیں مجھے نہیں کرنا، اسے کر، اسے صرف تجھے کہا۔ وہ بھی میں نے کہا تھا، یہ بھی میں کہہ رہا ہوں۔ یہ جو آدم کو روح اللہ کو سجدہ ہوا، مولوی صاحب واجب ہے، سنت ہے، تعظیمی ہے، کیا ہے؟ سب کہیں گے تعظیم میں ہوا تھا، تعظیم میں۔ اچھا مولوی صاحب پھر یہ واجب سجدہ کون سا ہوتا ہے؟ واجب وہ ہوتا ہے جس کا حکم اللہ دے۔ تو یہ کہہ کون رہا ہے؟ اللہ ہی تو کہہ رہا ہے کرو۔ اللہ ہی نے تو کہا ہے کرو۔ ساری مخلوق سجدے میں، ایک اکڑ کے کھڑا ہوا ہے۔ پتہ چلا جو عبادت کر رہے تھے انہوں نے اطاعت کی، جو عادت میں تھا وہ اکڑ کے کھڑا ہو گیا۔ ہوا نا؟ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے کہا نہیں کرنا۔ دیکھ اللہ تجھے 6000 سال کا کیا، اب وہ 12000 سال کا کروں؟ اللہ نے کہا ایک اسے نہیں، اسے۔ یہی وقت تھا جب اقبال نے لکھا ایک اسے، وہ ایک سجدہ، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے۔ کاش شعراء حضرات کی سائلنس کو مخلوق سمجھ لے تو علامہ اقبال سے معذرت کے ساتھ ان کی سائلنس کو یہاں بریکٹ میں رکھ کے کہہ رہا ہوں، گویا اس وقت کو دیکھتے ہوئے علامہ اقبال کہہ رہے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے مولوی 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ کہہ رہا ہے ایک سجدہ کرنا، اس منزل سے آگے نکلنا ہے، بڑی جلدی آ جاؤ۔ نہیں کیا، نہیں کیا، اللہ نے کہا گیٹ آؤٹ۔ اچھا رجیم ہے نا،
رجیم کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے کہا نکل جا. رجیم کہتے ہیں نکالے ہوئے کو. عربی میں رجیم، اردو میں دفع ہو جا، انگریزی میں گیٹ آؤٹ. اب جب اللہ نے ہی کہہ دیا گیٹ آؤٹ تو وہ ہو رہا تھا. پیچھے سے اللہ نے کہا روک. خوش ہوا، اچھا شاید معافی مل رہی. اللہ نے کہا یہ جو تو نے اپنی کی ہیں، یہ جو تو نے اپنی کی ہیں ان کا میں کیا کروں گا؟ یہ جنہیں تو عبادتیں کہہ رہا ہے یہ بھی ساتھ لے کے جا. اٹھا اٹھا. دیکھیے بات آگے بڑھنی ہے، بہت توجہ. اٹھا انہیں ساتھ لے کے. کہا یہ تو تیرے سجدے ہیں. کہا اگر میرے ہوتے تو پھر یہ بھی ہوتا، میرے ہوتے تو یہ بھی ہوتا. یاد رکھنا عبادت اور اطاعت میں اطاعت پہلے ہے پھر عبادت ہے. یہ تو پتا چلے عبادت کر کس کی رہے ہو. جب اطاعت ہی نہیں ہوگی تو عبادت کیا معنی دے گی؟ جو لوگ بنا اطاعت کے عبادت کرتے ہیں قرآن انہیں ابلیس کہتا ہے. توجہ رکھنا، اللہ نے کہا لے کے جا. ساری عبادتیں سمیٹ کے چلنے لگا. اللہ نے پھر کہا رک تو صحیح. یہ پھر خوشی سے پلٹا، شاید کچھ ملنے والا ہے. ہوا وہی. اللہ نے کہا جا تو رہا ہے، مجھ سے کچھ لے گا نہیں. کہا کیا؟ اللہ نے کہا لانا.